ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں یستحیی شرماتے، ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، ان کے یضربا بیان فرمائیں، یضربا بیان فرمائیں، مثلاً کوئی مثال، مثلاً کوئی مثال، ما جو بعوضہ مچھر کی ہو، ما بعوضہ جو مچھر کی ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتے، ان یضربا کہ بیان فرمائیں، مثلاً مثال، ما بعوضہ چاہے وہ مچھر کی ہو، فما یا جو، فوقہا فوق اوپر، بڑھ کر زیادہ، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر۔ معذرت کے ساتھ مجھے نا ایک چھوٹی سی کال اٹینڈ کرنی پڑ رہی اس وقت، ایک مجبوری کے تحت۔ اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتے، لا یستحیی نہیں شرماتے، ان یضربا کہ بیان فرمائیں، مثلاً مثال، ما بعوضہ چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی ہو۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کوشش ہے قرآن کریم، تو ٹھیک ہے بنا لو، اور اس کے لیے ساری انسانیت کو بلا لو اپنے ساتھ، اور بلکہ انسانوں اور جنوں کو بھی شامل کر لو، لے آؤ۔ اب چیلنج تو نہیں پورا کر سکے، جو کرنا چاہیے تھا، جو اصل چیز تھی وہ نہیں کر سکے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ وہ جیسے پہلے بھی ایک مثال بیان ہوئی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، اب ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض ان کا یہ تھا، لو جی آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات تو بہت اعلیٰ اور برتر، تو اللہ کی ذات اعلیٰ اور برتر ہے تو اس کا کلام بھی اعلیٰ اور برتر ہونا چاہیے۔ اچھا، جس کا کلام اتنا اعلیٰ اور برتر ہونا چاہیے تو وہاں مثالیں کیا بیان ہو رہی ہیں؟ مکھی اور مچھر کی۔ وہاں مکھی مچھر کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ کیا اللہ کے کلام کے ساتھ یہ چیز جچتی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس جواب کا میں خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے نا، کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے، تو وہ مثال کسی اور چیز کی وجہ سے دی جا رہی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ممثل لہو۔ اب جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے نا، اگر وہ گھٹیا ترین ہے تو اس کے لیے پھر مثال بھی ویسے ہی دی جائے گی، اس کے لیے مثال بھی ویسے ہی۔ مثال کے طور پر ایک شخص خاکروب ہے، جھاڑو والا ہے، اب اگر خاکروب جو ہے وہ اس کے لیے ہم کوئی مثال دیں گے تو ہم صدر پاکستان یا کوئی اور ملک کی بڑی ہستی اس کی مثال نہیں دیں گے، ہم خاکروب کے لیے اس کی لیول کی مثال دیں گے۔
اسی طرح کسی چھوٹے بچے کے لیے مثال دی جائے گی تو چھوٹی سی مثال دی جائے گی اسی کے لحاظ سے. تو اللہ رب العزت نے اگر مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے، تو وہ کس کو پیش نظر رکھ کر دی ہے؟ تمہارے عقیدے کو. اور تمہارا عقیدہ اتنا گرا ہوا ہے، اتنا کمتر ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کو مثال دینی پڑی مکھی اور مچھر میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضرب، کہ بیان فرمائیں، مثلا مثال، ما بعوضہ، چاہے مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر. اس سے بڑھ کر میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. بڑھ کر یعنی اوپر میں، جیسے مچھر سے ذرا سی بڑی مکھی ہے یا اس سے ذرا سی بڑی مکڑی ہے، تو مکھی کی مثال بھی دی ہے، مکڑی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اس سے یہ بھی مراد ہے بڑھ کر. اور اس سے بڑھ کر سے مراد اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال، یہ بھی ممکن ہے. قرآن کریم میں بعض جگہ پر چیونٹی کی مثال بھی آئی ہے، تو وہ اس سے بھی کم تر ہے. تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ پاک اس بات سے نہیں شرماتے، ان یضرب، کہ بیان فرمائیں، مثلا مثال، ما بعوضہ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر. فاما، بس بہرحال، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے. فاما الذین آمنو، تو وہ لوگ جو ایمان لائے. فیعلمون، یہ دو لفظ ہیں، فا اور یعلمون. فا پس، یعلمون وہ جانتے ہیں. فیعلمون پس وہ تو جانتے ہیں، انہو، انا بے شک، ہو یہ مثال، انہو کہ بے شک یہ مثال، الحق بالکل برحق ہے، من سے، رب ہم ان کے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ بالکل سچ ہے اور بالکل برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. مثال کے طور پر مکھی کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور جب مثال بیان فرمائی تو اس کے لیے انداز بڑا عجیب اختیار فرمایا. اور انداز یہ اختیار فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا. یہ آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، 17واں پارہ ہے سورہ الحج، اس کی آخری آیات میں سے. ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، ذرا غور سے سننا. ان الذین، بے شک وہ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود مان رہے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے ان سے، ان کے کھانے پہ بیٹھی اور کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، لا يستنقذوه منه یہ تو اس مکھی سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب یہ طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں. طالب کون ہے؟ یہ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اور مطلوب کون ہیں؟ وہ جن کو خدا بنایا ہوا ہے. دیکھو دونوں کتنے کمزور ہیں. اب ایمان والا کہے گا بالکل صحیح، بالکل صحیح مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، واقعتاً ایسا ہی ہے. سب مل جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور بلکہ مکھی اگر کوئی چھین کے لے جائے کچھ اسے واپس نہیں لے سکتے، بالکل برحق ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ بات ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے. وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ جو لوگ
کفروا کافر ہوئے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا، ارادہ چاہتے ہیں، اللہ بہذا اس مسئلہ مثال سے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ اس مثال سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یضل گمراہ کرتے ہیں اللہ بھی اس مثال سے کثیرا بہت سوں کو، یضل بھی کثیرا اس مثال سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، بھی اس سے کثیرا بہت سوں کو، ویہدی بھی کثیرا اور اس سے بہت سوں کو اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں، یضل بھی کثیرا اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بھی کثیرا اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ گمراہ کون ہوگا؟ وہ آگے بھی آ رہا ہے، آگے بھی تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ گمراہ کون ہوگا؟ جو نہیں ماننے والا نا، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا ہے، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوگا، اس کا بغض، اس کا انکار، اس کی نفرت اور بڑھے گی، اور جو ماننے والا ہے نا اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، برحق ہر قدم ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہر واقعہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہر مثال ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ دیکھیں ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں نا، زمین ہے، بالکل ایک چیز ہے، مٹی ہے، زمین ہے اور مٹی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، ایک جیسی مٹی ہے۔ اب اس کے اندر ایک بیج ڈالا ہے تو پھول نکل رہا ہے، ایک بیج ڈالا ہے تو وہاں سے پھل نکل رہا ہے، ایک بیج ڈالا ہے تو سبزی نکل رہی ہے۔ اب سبزی سفید بھی ہے، سیاہ بھی ہے، سبز بھی ہے، سرخ بھی ہے، ایک ہی زمین ہے۔ اب یہ چیز ایمان والا دیکھتا ہے، ایک ایک مثال، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہاں میرے مالک کی قدرت ہے۔ ہم سورہ النحل پڑھیں گے 14ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز۔ شہد کی مکھی نا، اس کی اللہ پاک نے ایک مثال بھی بیان فرمائی اور واقعہ بھی، اور اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا عجیب ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چھوٹی سی مکھی کتنا بڑا کام کر رہی ہے، کتنا مضبوط ترین ان کا ڈیولپ سسٹم ہے، آرگنائز سسٹم ہے، انسان سے زیادہ۔ تو وہاں پر پھر کیا ذہن میں آتا ہے؟ مالک تیری قدرت ہے، ایمان بڑھتا ہے ہر مثال سے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ گمراہ نہیں کرتے، یہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ ویہدی اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، بھی اس کے ذریعے کثیرا بہت سوں کو۔ وما اور نہیں یضل گمراہ ہوتے، وما اور نہیں یضل گمراہ ہوتے، بھی اس سے الا مگر الفاسقین نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں، جو خدا کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، جو خدا کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں، ایمان والے گمراہ نہیں ہوتے۔ بس یہاں